کہ یا رسول اللہ جو آپ کے دربار میں ہونا چاہتے ہیں بس ان کو بلا لیجیے، اور یہاں آ کر آپ کی بارگاہ دربار بار میں پہنچ کر آ کر عرض کریں گے طیبہ کے شمس دعا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس دعا تم پہ کرو درود۔ میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ مؤذن جب اذان شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی صحابہ کرام سے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو نماز پڑھانے کے لیے کیسے بلایا جائے۔ اس نے کہا حضور آگ جلا دو، جب اس کا دھواں اور شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کریں گے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا نکارہ بجایا جائے، وہ بہت بڑا نکارہ ہوتا ہے، اس زمانے میں شاید آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا ہے، نکارہ بجایا جائے، بگل بجایا جائے، مختلف مشورے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن کے متعلق سرکار نے دعا کی اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے عمر عطا فرما۔ باقی سارے کے سارے مرید ہیں، عمر مراد مصطفیٰ۔ آپ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سو گیا، میری قسمت اور مقدر کا ستارہ جاگا، میں عالم خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کا طریقہ وہ ایک بڑا عظیم طریقہ ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بات دیکھتے رہے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان اذان سن کر مسجد میں آ رہے ہیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے اور سنبھالے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آواز جو مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ گونجی، اور آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا ایسے نہیں بلال کو لے جاؤ۔ آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، شیشے لگے ہوئے ہیں، سٹیل اور تانبے کے وہاں پر جملے لگے ہوئے ہیں، جبے پہن کر مؤذن اس مقام پر آتے ہیں۔ جب مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے لوگ اپنے اپنے موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن کی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کی آواز ہے، یہ فاروق اعظم کی آواز ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، میرے آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اگر تو عزت عطا کرنا چاہتا ہے فرمایا کس کو؟ اسلام کو، فرمایا عمر عطا کر دے۔ اگر ہم اندازہ کریں جتنے بھی لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں،
عیدین کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کسی انداز میں بھی وہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے؟ فاروق اعظم کی طرف سے ہے۔ اب اس مقام پر مجھے ایک جملہ کرنے دو، اگر صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم کی یہ ایک نیکی قیامت کے میدان میں سامنے رکھ دی جائے کہ یہ ایک نیکی میرے عمر کی ہے، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ سرکار مجھے یہ بتاؤ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سرکار نے اپنا نبوت کا کمپیوٹر نکالا، اس کو اوپر انگلی رکھی، نام آیا عمر کا، فرمایا اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ عرض کی حضور میرے ابا جان، اللہ اکبر، میرے ابا جان، فرمایا تمہارے ابا جان کی غار والی رات والی ایک نیکی ایک طرف، تمہارے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غار والی رات کی ایک نیکی ایک طرف، اور عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اندازہ کریں قیامت کے میدان میں باقی نیکیوں کا ذکر نہیں کرتا، فقط حضرت فاروق اعظم کی اذان والی نیکی ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ کرنا چاہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا پر مسجد میں آ رہے ہیں، فرمایا یہ کلمہ تم نے سنا، پھر آگے عرض کرتے یا رسول اللہ، پھر میں نے سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو مرتبہ یہ، دو مرتبہ وہ، میں پھر آگے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، پھر میں نے آگے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرکار کے نام مبارک کو سرکار نے سنا، میں اچھا یہ بھی تم نے کلمہ سنا ہے؟ جی سنا ہے۔ پھر آگے عرض کرتے ہیں کہ آگے کلمہ میں نے سنا حی علی الصلاۃ، دو مرتبہ، حی علی الفلاح، دو مرتبہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دار مکمل ہو گئی۔ فرمایا بلال کو لے جاؤ، بلال کو لے جاؤ، بلند مقام پہ بلال کو لے جاؤ۔ آپ بلال حضور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ وہ کلمات پڑھ رہے ہیں، حضرت بلال بابا کے طور بلند آواز سے اذان پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں بڑی ایک خاص بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اذان کے حوالے سے یہ بات کرنے کے بعد پھر میں قرآن پاک کی طرف آنا چاہتا ہوں، پھر یہاں پر آ کر ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقام پر بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی تمام کی تمام اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال کو سکھائے۔ آپ نے بابا کے دہن بلند آواز سے ان کلمات کو پڑھا۔ ایک کلمہ یہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اب اس کا آسان معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے آؤ، نماز کے یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ۔ اچھا، کسی مقام پہ کوئی آدمی یہ بتائے کہ رب نے اپنے گھر میں بلانے کے بعد یہ کہا ہو اب چلے جاؤ، وہ جو اس مقام پہ سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے فانتشروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چونکہ اب نماز ادا کر لی ہے، کاروبار چھوڑ کر آئے ہو، فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کاروبار بھی کرو لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ میرا ذکر بھی کرو۔ لیکن باقاعدہ حکم جو ہے مسجد میں آنے کے بعد، باقاعدہ حکم جو ہے وہ واپس جانے کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو جب دیکھا، جو منظر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبۃ اللہ میں دیکھ کر آیا،
کہ عید کی نماز پڑھنی تھی، لوگوں نے کہا بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے رات کو 1 بجے مسجد میں چلے جاؤ، جگہ مل جائے گی، اور اگر 1 بجے کے بعد گئے تو پھر مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، گلیوں اور بازاروں میں تمہیں دھکے کھانے پڑیں گے۔ اب آپ یقین جانیں کہ رات کو 1 بجے مسجد کے دروازے بند، گنجائش نہیں ہے، مسجد کی چھتیں بھر گئی، مسجد کے سین بھر گئے، ابھی اذان ہونے کے اندر 4 گھنٹے باقی ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی، مسجد کے اندر نمازی آ چکے ہیں، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب اس مقام پہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے میری یہ بات سننے کے بعد وہ منظر جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، شاید ہماری مسجدوں کے اندر بھی وہ منظر جو مدینہ طیبہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، کعبہ اللہ کے ارد گرد، روضہ رسول کے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے۔ کاش وہ منظر خدا کے ہر گھر کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن، رہا مومن کی بات، اس کو بلایا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے۔ المومن، مومن وہ جس وقت مسجد میں آ گیا، فی المسجد، المومن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے ہیں قسم کی فی الماء، رات کے 1 بجے سے لے کر صبح کے 7 بجے تک جو غسل کر کے کپڑے پہن کے مسجد میں آ گئے۔ اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہیں مسجد میں آ کے کیا سکون ملا؟ وہ کہتے ہیں بس جو آواز آئی تھی نا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، ہمارا مسجد میں آنے کے بعد پھر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، مسجد سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بس مومن کی تعریف جو مصطفیٰ کریم نے بتائی وہ یہ ہے کہ مومن مسجد میں آنے کے بعد ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی پانی میں۔ آپ جب توجہ کریں، جو میں نے منظر دیکھا وہ یہ کہ جیسے ہی انہوں نے مسجد سے ان کو نکالا، اب وہ بہن تڑپ رہے ہیں۔ ہم دوبارہ پھر حرمین شریفین طیبین طاہرین معظمین کریمین کی بارگاہ میں ہم دوبارہ پھر واپس پہنچ جائیں۔ لیکن یاد رکھو بحمداللہ تعالی کچھ لوگ جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ تیاری کر کے واپس حرمین طیبین شریفین کی طرف پھر واپس آئے۔ اب دوسری حدیث پاک کا حصہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ وہ مسجد میں آ جاتا ہے، حرمین طیبین شریفین میں آ جاتا ہے، پھر اس کو واپس جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن اگر وہ جاتا بھی ہے واپس تو آنسو بہا بہا کر وہ جا رہا ہے۔ اب میں نے مدینہ طیبہ میں سورج کے طلوع ہونے کو بھی دیکھا اور پھر سورج کے شباب کو بھی دیکھا، پھر میں نے سورج کے غروب ہونے کے منظر کو بھی دیکھا۔ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو علماء فقہا وہ فرماتے ہیں کہ صبح ہو، جس کو کہتے ہیں صبح ہو، یہ صبح کی 2 قسمیں ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں صبح کاذب اور صبح صادق۔ ہم نے پوچھا یہ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہ زمین سے نکل رہا ہے، وہ زمین سے نہیں نکل رہا، وہ ایک اور جہان ہے جہاں چمک رہا ہے، اب دوسرے جہان کو چمکنے کے لیے اب دوسرے جہان کی طرف آ رہا ہے، دوسرے جہان کی طرف آ رہا ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں جس وقت میں نے اس منظر کو دیکھا تو منظر کو دیکھنے کے بعد سورج نے اپنی
اس نورانی کرن کو جو پہلی کرن آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں صبح کاذب، وہ اس طریقے سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ علماء کرام کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جانے کے بعد اسی طریقے سے وہ آہستہ 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 نیچے آ جاتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مقدمۃ الجیش۔ وہ سورج کی کرن جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ سے سرکار کے قدمین شریفین کی طرف سے باب جبریل کی طرف سے زمین سے نکلی، اور میں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ آسمان کی طرف جانے کا تیرا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سورج نے مجھے بھیجا ہے کہ آقا سے پوچھو مجھے آنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں گیا ہوں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تم خود گئے ہو یا تمہیں مصطفیٰ نے بلایا ہے؟ مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، دیکھن آقا دا دربار چلیے شہر مدینے نو۔ فرمایا حضور کملی والے آقا کی جب اجازت ہوتی ہے تو پھر غلام سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ زمین سے سورج نے کہا جا کر اجازت مانگو۔ اب جس کو میں نے کہا کہ وہ صبح کاذب ایک کرن آسمان کی طرف بڑھی، اس نے ہاتھ باندھ کر اجازت مانگی۔ اجازت کیا مانگی؟ اجازت مانگی کہ سورج کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ آگے سنے، نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور۔ حضور تمہارے نور میں کمی آتی ہے، یہ نور عطا فرما دو۔ جب خالق کائنات نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، پھر نور مصطفیٰ کے چار حصے کیے، ایک سے آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے چاند بتا تجھے خیرات کہاں سے ملی، سورج بتا تجھے خیرات کہاں سے ملی۔ وہ کہتا ہے میں ہر روز آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتا ہوں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ اس مقام پر 2,28,00,000 جن کی رجسٹریشن ہوئی، جن کو گورنمنٹ سعودیہ نے ایڈمیشن دیا، اجازت دی آ جاؤ، لیکن جو قرب و جمال سے دور و دراز سے بغیر ویزے کے بغیر پاسپورٹ کے جو وہاں پہ آئے، ان کی تعداد کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کتنی تعداد ہے۔ معلوم ہوا راغتے چفیرے نے غلام دیا ٹولیاں۔ حاجی صاحب میرے ساتھ گئے تھے، انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ باب فاس سے آؤ، باب فاس سے آئے۔ راغتے چفیرے نے غلام دیا ٹولیاں۔ اب آ گیا باب السلام، باب السلام آ گیا۔ فرمایا آپ باب السلام سے چلو۔ کہاں جانا ہے؟ فرمایا آپ مواجہ شریف آنے والا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ رش کی وجہ سے ادھر بھی شرطے کھڑے ہوئے، ادھر بھی شرطے کھڑے ہوئے، ادھر بھی شرطے کنٹرول کر رہے ہیں۔ آنے والے سیلاب کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور کنٹرول نہیں ہو رہا۔ عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم جس
کملی والے آقا کی اس درگاہ میں جس وقت پہنچتا ہے بے خودی کا عالم ہے. میں دیکھتا ہوں وہ دھکے مارتے ہوں کہتے جیسے جو کچھ مرضی کرو، وہ کپڑے پھاڑ دے، کچھ بھی کر لو، ہم کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. اب ہم مواجہ شریف کے سامنے جا کر سلام پیش کریں گے. اب جو مواجہ شریف کے سامنے چلا جاتا ہے اب اس کا قدم اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہیں پر موت آ جائے، میں تمہارا رخ زیبا تکتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور اسی مقام پر موت آ جائے، جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا جائے، مجھے زندگی کی ضرورت نہیں، تمہارے قدموں پہ مر جانے کو نہیں چاہتا. آخرکار کیفیت جو ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ کچھ سلام کا حصہ پڑھتا ہے، شرط اس کو دھکا مار کے آگے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلام تو ابھی مکمل نہیں ہوا، تو وہ تھوڑا سا آگے، پھر وہ سرکار کے روزے کی طرف دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے والسلام ہو، پھر وہ دھکا مار کے آگے کرتے ہیں. وعلیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس مقام پہ میں جس وقت آیا تو میں نے ایک منظر پیش کیا کہ ماں اور بیٹے کا ایک بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ماں اپنا کام کرتی کرتی تو بیٹا لیٹا ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے، تو وہ دیوار کے پیچھے سے کھڑی ہو کے کہتی ہے چاہ، کبھی پھر اس طرح جا کے پھر کہتی ہے چاہ. اب جو عاشق ہے وہ کبھی اس طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب وہاں سے گزرنے کے بعد جب آگے آتا ہے پھر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اب یہ جو منظر اس مقام پہ ہمارے ساتھ اور جو حجاج کرام زائرین روضہ طیبہ وہ جس وقت وہاں پہ جاتے ہیں، چلتے چلتے سلام کرتے کرتے جس وقت تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، پھر ان کی پشت جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے، پھر رخ جو ہے چہرہ جب اس طرف ہو جاتا ہے، اب شرطے پھر کنٹرول کرتے ہیں نکلو گا. اب نکلتے نکلتے بھی وہ اپنا چہرہ اس طرف کرتے ہیں، پچھلی طرف سے پچھلے قدموں سے گزرتے گزرتے کہ ہم اس وقت تک ہی مصطفیٰ کو دیکھتے رہیں گے جب تک ہماری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی رہے گی. اب اس مقام پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ابوبکر ماں دینے والے مصطفیٰ اور لینے والے ابوبکر صدیق، اور میں ابوبکر مانگ میری بارگاہ سے مانگ. عرض کرتے ہیں حضور دینا چاہتے ہو تو پھر میری عرض یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر میری ہو، چہرہ والضحیٰ ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ دعا یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نظر چہرہ والضحیٰ سے نہ ہٹے. اب اس مقام پہ میں دو جملے مختصر سے عرض کرنے کے بعد میں اپنے اصل مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سرکار نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، فرمایا میرے عمر کی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں. رہا ابوبکر صدیق، فرمایا جو غار میں اس نے 3 دن اور 3 راتیں میرے ساتھ گزاری، فرمایا غار والی نیکی ایک طرف، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف. سامعین محترم اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میرا دوسرا جملہ سن لیجیے کہ حضرت صدیق اکبر کی مثال سے لے کر قیامت کی صبح تک جب سرکار نے صدیق اکبر کو اپنے اس بازو کے نیچے اور فاروق اعظم کو اس بازو کے نیچے اور چمکتا ہوا چہرہ والضحیٰ آفتاب نبوت بن کر میدان قیامت کے اندر آئے گا، اس وقت سے لے کر میدان قیامت کی ساری نیکیوں کو اکٹھا کرو. غار کی نیکی کا یہ عالم ہے، غار کی نیکی کا یہ عالم ہے کہ عمر فاروق کی نیکیاں ان کے مقابلے میں
کر سکتی قیامت تک کی صدیق اکبر کی وہ نیکی ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اب اس مقام پہ پھر میرا آخری جملہ سن لیجیے۔ فرمایا ابو بکر سن لو، میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا ہے، دنیا میں عطا کر دیا ہے، باقی رہا تیرا نہیں دے سکا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں دے سکا۔ آقا حکم فرمایا قیامت آنے دو، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تیرے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب بدلہ کیا ہوگا؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکتبہ شریف میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہ بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو تنہائی میں بلائے گا، بس ابو بکر صدیق بس تم ہوگے یا میں ہوگا اور کوئی نہیں۔ پھر بے نقاب اور بے حجاب اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو اپنا دیدار کروائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اذان حمدن۔ اب میری نگاہوں میں جچتا روئی۔ آپ یقین جائیں کہ ہم تو سرکار کے روزے طیبہ کو دیکھ کر آئے ہیں، میں لفظ ادا نہیں کر سکتا جتنا چھنگا مانگا کے لوگوں نے اور کرباٹ شریف کے لوگوں نے اور پورے پاکستان کے لوگوں نے مجھے پروٹوکول وہاں سے آنے کے بعد دیا۔ میں اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اتمام حجت کے لیے اور شکرانے کے طور پہ، ارے میں تو سرکار کے روزہ طیبہ کو دیکھ کر آیا ہوں، مجھے اتنے اعزازات مل رہے ہیں اور جو سرکار کے روزہ طیبہ میں ہیں، طیبہ میں ہیں۔ اور ذرا توجہ کیجئے، سرکار فرماتے ہیں میدان قیامت میں میں آؤں گا، ابو بکر صدیق میرے ہاتھ کے نیچے ہوگا، عمر میرے ہاتھ کے نیچے ہوگا، ہم میدان قیامت میں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو پروٹوکول مجھے ملے گا، جو میرے ساتھ ہوں گے ان کو